پہلے آپ لوگ جیل میں تھے تو تحریک انصاف پاور میں تھی اور ہر چیز فون پر طے ہو جاتی تھی, دھوس دھمکی سے بل منظور ہو جاتے تھے. اب آپ کا اگر دور ہے یا کم از کم آپ کے لیے اگر کوئی معاملات ہموار ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ناہموار ہے. اور جس طرح سے ہم بلیٹنٹلی دیکھ رہے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی لیڈر کو آپ پکڑتے ہیں, پھر آپ اس کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, پھر آپ اس کو کسی ٹی وی اسٹیشن پہ لے آتے ہیں, پھر اس کو واپس لے جاتے ہیں, پھر فیملی سے ملواتے ہیں, پھر واپس لے جاتے ہیں. ایک آدمی روپوش ہوتا ہے, اچانک سے وہ کسی اینکر کے گھر پر آ کے انٹرویو دے دیتا ہے. سر یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ معاملات ہیں اور یہ افیکٹ کریں گے, کیونکہ جتنا ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اس پیمانے کو بڑھاتے ہیں, وہ پیمانہ ظلم کے لیے مزید بڑھتا ہی ہے. اگر وقت دوبارہ خراب ہوگا تو مزید برا ہوگا. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اب دو چیزیں ہمیں علیحدہ علیحدہ کرنی ہیں. ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور ان کے مختلف جو ممبران ہیں, ان کے اوپر جو قانونی کارروائی 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں ہو رہی ہے, وہ کسی بھی طرح سیاسی ریپریشن نہیں کہی جا سکتی. وہ ریاست پر حملہ آور ہوئے ہیں اور ہمیں بار بار یاد کرانا ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانے والے, جنا ہاؤس کو آگ لگانے والے, جی ایچ کیو پر حملہ آور ہونے والے اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے, وہ سیاسی اختلاف نہیں تھا. تو لہذا اگر اس کے نتیجے میں انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میری صدا ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ہم نے کسی دفاعی یا سویلین تنصیبات کو آگ نہیں لگائی تھی, اور ہم نے جو ہے نہ ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی تھی, کیونکہ آج جن کے اوپر قانون کا اطلاق ہو رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی ڈنڈے لے کر قابض ہوئے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں 2014 میں اور ابھی حالیہ مہینوں میں لاہور پولیس کے سینکڑوں افسران اور اہلکاروں کو ڈنڈے مارے تھے اور ان کو زخمی کیا تھا اور گاڑیاں جلائی تھی. مسلم لیگ نون کے ریکارڈ پہ ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ. ہم تو پیور اپنے سیاسی نظریات کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ سارے ظلم ڈھائے گئے تھے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اگر غیر قانونی عمل آج ہو رہا ہے, آپ جس طرح آپ نے کہا, اس کا کوئی دفاع نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے یہ جماعت بنی تھی اسی طریقے سے اب اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے. اس کا بنانا بھی قدرتی نہیں تھا اور اس کا ٹوٹنا بھی قدرتی نہیں ہے. سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو الیکشن کے اوپر ڈیٹ کے اوپر آپ تھوڑی بحث پھر چھڑ گئی ہے, پیپلز پارٹی وزد ہے کہ جلد ہو جائے. آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں ایکچوئل میں بہت سردی ہوگی, اور ہم کل بھی کامران مرزا صاحب ہمارے شو میں تھے, وہ یہی بتا رہے تھے, بڑا تفصیلی طور پر انہوں نے بتایا کہ لوگ ایکچولی منتقل ہو جاتے ہیں اپنے جگہوں کو چھوڑ کے گرم جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایکچولی میں ووٹ بینک ہی اگر آپ کا مسنگ ہوگا تو آپ کیسے الیکشن کرا سکیں گے؟ تو یہ ایک واضح دلیل ہے. اس پر کیا کچھ سوچا جا رہا ہے کہ آیا کہ ہم اس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں لے جائیں یا فروری کے آخری ہفتے میں لے جائیں یا دسمبر میں پش کر لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے قانونی طور پر ایک دفعہ جب انشاءاللہ 30 نومبر کو الیکشن کمیشن اپنے جو حلقہ بندی ہے ان کی حتمی نوٹیفیکیشن کر دے گا, اس کے بعد 54 دن کا قانونی ایک پیریڈ ہے جس کے اندر ساری جو قانون ہے الیکشن کا, جس کے تحت مختلف سٹیپس ہونے ہیں, 54 دن جو 23 جنوری بنتے ہیں, اس کے بعد کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو مختلف جماعتوں کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ چونکہ سندھ میں ہے, وہاں برف نہیں پڑتی, لہذا وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. جن کا ووٹ بینک ٹھنڈے علاقوں میں ہے جہاں برف پڑتی ہے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. لیکن یہ بہرحال حتمی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ہم سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کے معاملے میں. ضابطہ اخلاق کے اوپر آج میٹنگ ہوئی ہے جہاں تمام جماعتوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے. اس سے پہلے بھی مختلف جو الیکشن کے معاملات ہیں تو پارٹیاں اپنی رائے دیں گی, لیکن ان سب کا جو توازن کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, جس طرح الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اچھا سر, برف سندھ میں پڑتی نہیں ہے اور وہاں پہ بہت برف پڑتی ہے دوسرے ایریاز میں, لیکن پنجاب میں اور آپ کے ساتھ کوئی لگتا ہے برف پگھل گئی ہے. یہ برف پگھلنے کے پیچھے جو عوامل, اس میں آپ ذرا تھوڑے سے غور کروائیں گے کہ کیا عوامل اس میں ہے جو یہ برف پگھل گئی ہے؟ کیا احتساب کا نعرہ بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے, اور معیشت کو بہتر کرنا از دا بیسٹ ریونج, جیسے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج؟ کیا ایک پارٹی اس ملک کو صحیح سمت میں چلا سکتی ہے؟ ہاؤ
ہاؤ از دس گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ؟ جو 16-17 ماہ پہلے حکومت رہ کے گئی ہے، جو ایک مخلوط حکومت تھی، اس سے کیسے فرق ہو سکتا ہے اور کیا واضح اکثریت نون لیگ کو حاصل ہو سکے گی؟ جی، واضح اکثریت کا فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. ہم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے عوام سے کے پاس جائیں گے، اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں گے، اپنا جو سابقہ ریکارڈ ہے خاص طور پہ 2013 سے 17 کا، جس میں دہشت گردی کو ختم کرنا شامل ہے، لوڈ شیڈنگ ختم کرنا شامل ہے، کراچی شہر کی ٹارگٹ کلنگ ختم کرنا شامل ہے، مہنگائی کو ختم کرنا شامل ہے. تو ہم یہ ریکارڈ بھی اور پچھلے جو 16 مہینے کا ہے کہ جو مشکلات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے رکھیں گے. لیکن اصل جو تمام جو فوکس ہوگا وہ مستقبل پر ہوگا کہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے بچے اور بچیوں کو روزگار کیسے دینا ہے، معیشت کیسے کرنی ہے، اور اس کو نہیں بھولنا کہ عوام کا جو حق حاکمیت ہے اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے. اس میں جو احتساب کا لفظ ہے وہ آئی تھنک اب بہت زیادہ ڈیبیس ہو چکا ہے، کیونکہ احتساب کرپشن کا بھی ہوتا ہے احتساب. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے عوام کے حق حاکمیت کو چھینا ہے یا اس کو سبورٹ کیا ہے ان سے کچھ حساب تو لینا ہوگا. تو لہذا اس کی جو صورت ہوگی وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں کہ وہ کیا ایک کرمنل پروسیڈنگز ہوگی، پارلیمنٹ میں پروسیڈنگز ہوگی، لیکن پاکستان کی تاریخ کو درست رکھنے کے لیے کچھ حساب تو لینا ہوگا. اور مخلوط حکومت کے اوپر آپ کی رائے؟ جی، مخلوط حکومت کا معاملہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا آتے ہیں. پہلے تو ہم سب کا فوکس اس بات پر ہے کہ 2018 کے برعکس جو ہے اس دفعہ کے جو انتخابات ہیں وہ صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں. اور اس کے نتیجے میں اگر تو جس طرح 2013 میں پاکستان کے عوام نے نواز شریف کو پارلیمنٹری میجورٹی اپنی پارٹی کی دے دی تھی، اگر وہ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ مختلف جماعتوں کو ساتھ لیا جائے. یہ سب لوگ بات بھول گئے ہیں کہ 2013 میں تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ایک جمہوری رواداری کے تحت ان کو کہا کہ وہ حکومت بنائے. اسی طرح جو ہے بلوچستان میں جو بلوچستان کی نیشنل پارٹی تھی ان کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر مالک کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ حکومت بنائیں. تو یہ جو رواداری کا جو سبق ہے وہ نواز شریف پہلے بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی چاہیں گے. لیکن ایک یہ بھی کڑوا سچ ہے کہ جو رواداری نواز شریف نے 2013 میں تحریک انصاف کے ساتھ کی اس کے ہمیں اچھے نتائج نہیں ملے، کہ ایک سال بعد ہی وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے دھرنے کی صورت میں. اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ میں نے کہا پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قابض ہوئے، 150 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، جو چائنا کے صدر تھے ان کا دورہ مؤخر کیا، اور اسلام آباد کے شہریوں کو جو ہے 126 دن جس اذیت پہ رکھا. تو لہذا رواداری سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے.